لنچ ٹائم وتھ ڈاکٹر فہیم کے ساتھ دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کو دیکھتے ہوئے اس پروگرام کو ترتیب دیا گیا۔ پاکستان سمیت دنیا بھر کی وہ شخصیات جو پاکستان کو ترقی کی راہ میں گامزن کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتی رہی ہیں یا کر رہی ہیں، وہ شخصیات ہمارے ساتھ ہوتی ہیں۔ آج ہم بات کریں تو ایک ایسی سیاسی تنظیم جس نے بہت ہی صبر محبت کے ساتھ پاکستان کے کراچی شہر کے وسیع تر مفاد میں بڑی قربانیاں دی۔ ہم اگر تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو دیگر تنظیموں کے حوالے سے بھی اس طرح کی اوراق میں تاریخ میں کچھ قربانیاں لکھی ملتی ہیں، مگر یہ تنظیم ایک ایسے سانے سے گزری جس نے نہ صرف کراچی شہر، نہ صرف پاکستان، بلکہ ملت اسلامیہ کو ہلا کے رکھ دیا۔ تمام لیڈرشپ کی ایک ساتھ ایک ہائی کمانڈ لیڈرشپ کی شہادتیں دیکھی اور پاکستان ملک و قوم کے وسیع تر مفاد میں قربانی دی۔ احتجاج کو اس ہائٹ پر نہیں لے کر گئے اور بہت کچھ کیا جا سکتا تھا، کیونکہ کراچی شہر گزشتہ ادوار میں ایسے وقت سے بھی گزرا کہ اگر کسی کا ایک شیشہ بھی ٹوٹ جاتا تو 3 دن کی ہڑتال تو ہو ہی جاتی تھی، جس سے ملک کو کروڑوں اربوں ڈالر کا نقصان ہوا کرتا تھا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سنی تحریک کے سربراہ سروت اعجاز قادری صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ کیسے مزاج ہے آپ کے؟ بہت شکریہ، بڑی نوازش، بہت اچھا ہے الحمدللہ۔ جزاک اللہ۔ بات یہ ہے کہ ہم جس طرح کہ میں ایک مختصر سا تعارف کروایا، مثبت قربانیاں یاد رکھنی پڑیں گی۔ قربانی قربانی ہوتی ہے، اپنوں کی شہادتیں لاشیں اٹھانا، قربانی دینا۔ کیا آپ کو یقیناً کہیں نہ کہیں اپنوں میں سے بھی غیروں میں سے بھی اپروچ بھی کیا گیا ہوگا، اکسایا بھی گیا ہوگا، تو اس وقت یہ فیصلہ کرنا کہ پرامن رہنا اور معاملات کو اٹھانا تو بنتا ہی ہے اداروں کے آگے، حکومت وقت کے آگے، مگر وہ لمحہ آج ہم اتنے عرصے بعد دوبارہ یاد کر رہے ہیں، کیونکہ قوم کو دی گئی قربانیاں بھی یاد دلانا ضروری ہے، اور جو اپنے شہیدوں کو بھول جاتے ہیں، قربانیاں دینے والوں کو بھول جاتے ہیں، وہ قوم کبھی ترقی نہیں کیا کرتی۔ کچھ مختصر سا وہ جو ایک سانحہ گزرا اس حوالے سے کچھ بتائیں گے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علیہ محمد۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو آپ کی اور آپ کی پوری ٹیم کا K21 کا بہت شکریہ کہ اس نازک گفتگو کے لیے یقیناً، اور اس پاکستان کے جو معاشی اور دہشت گردی کا جو ایک سما ہے جو نظر آتا ہے، بلکہ تقریباً ہم نے جب سے آنکھ کھولی ہے اور جب سوچ سمجھ ہماری آئی تو ہمیں یہ دیکھا کہ ہم یہی سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ 70 سال 77 ایئرس پاس ہو گئے ہمارے، اور ہم یہ سنتے ہوئے آ رہے ہیں کہ ہم سب ایک نازک دور سے گزر رہے ہیں۔ اور ایک بات آج تک یہ سمجھ میں نہیں آئی ڈاکٹر صاحب کہ یہ نازک دور صرف ہمارے لیے کیوں ہے، ہمارے عوام کے لیے کیوں ہیں، اور یہ اشرافیہ کے لیے کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک سوال جو ہے وہ اکثر ذہن میں گھومتا ہے اور اس کی تلاش میں لگے ہوئے ہیں۔ اور تقریباً 33 سال ہو گئے اس تنظیم کی بنیاد کو، جو 27 رمضان 1990 میں رکھی گئی تھی، اور قائد محترم محمد سلیم قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے پہلے جو بانی بھی تھے، فاؤنڈر بھی تھے، انہوں نے اپنے رفقا کے ساتھ اس کی بنیاد رکھی 1990 میں۔ بار بار اس لیے یاد دلا رہا ہوں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ جو واقعات ہیں، وہ تسلسل جو اس کا ہے تنظیم کے بننے کا مقصد بھی سمجھ میں آ جائے گا۔ قائد محترم نے اپنے رفقا کے ساتھ جب بنیاد رکھی اور اس کے بعد انہوں نے کام کو شروع کیا، تو اس وقت کے حالات، اس کے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو دہشت گردی عروج پہ تھی، بم دھماکے، علماء کی شہادتیں، پروفیسر، اسکول کے بچے، یعنی کوئی محفوظ نہیں تھا ان بم دھماکوں سے، ان کی دہشت گردی سے۔
افغان وار اوپر عروج پہ تھی اس وقت، اور اس میں یہ اسلحہ اور اس کو انٹروڈیوس جو یہاں کرایا گیا 80 کی دہائی میں، اور اس کے بعد جو آپ نے دہشت گردی دیکھی، ہم نے وہ وقت دیکھا کہ جب مساجد کے اندر تالے لگے ہوئے ہوتے تھے، ہم نے وہ وقت دیکھا جب مزارات کے اوپر تالے لگے ہوئے تھے، ہم نے وہ دیکھا جب اسکول اور کالجوں کے اندر تالے لگے ہوئے تھے. تو اس وقت اس کی یہ بنیاد رکھی گئی تھی قائد محترم اور ان کے اوپر. اور پہلی شہادت جو ہے، پہلی دکھ ہمارا جو ہم نے دیکھا اپنی آنکھوں سے، اور پاکستان کی تاریخ میں شاید ایسا کرفیو بھی نہیں لگا تھا جب میرے قائد محترم کی شہادت ہوئی 2001 کے اندر، اور ان کے ساتھ 5 جنازے اٹھے تھے. وہ 5 جنازے آج بلدیہ کے مسجد کے ساتھ ہمارے وہ دفن ہیں. وہ 5 جنازے میں گن مین بھی تھا، اور ان کے بہنوئی بھی تھے، ایک بھتیجا بھی تھا حافظ قرآن، وہ بھی شہید ہوئے تھے، اور ان کا بیٹا جو اس وقت موجودہ سیٹ اپ کے اندر ہمارے جنرل سیکرٹری بھی ہیں، بلال سلیم قادری، یہ ان کے بیٹے تھے. ان کو گولی لگی تھی تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کی کمزوری کی وجہ سے، کہ 10 سال کی عمر مبارک تھی، تو وہ گولی چھوڑ دی تھی ان کے ادھر. وہ آج وہ بھی اپنی آنکھوں سے اپنے وہ 5 جنازے دیکھے ہیں اس گاڑی کے اندر. یہ تھا پاکستان ہمارا، جس کے لیے 22 لاکھ جانوں کی قربانی دے کر ہم یہاں پر پہنچے تھے، جہاں شہادتیں تھی، جہاں ٹرین اور یہ سارے معاملات. اس کے بعد 2006 آ گیا، 2001 کے بعد پھر ہم نے دوسرا ثانیہ ہم نے دیکھا نشتہ پار کی صورت میں 63 جنازے ہم نے وہاں سے اٹھائے. ہماری پوری کابینہ، ہمارے سربراہ پیارے عباس قادری بھائی کی شہادت، اکرم قادری بھائی اور افتخار بھٹی بھائی کی شہادتیں، یہ سب شہادتیں ہوئیں. بیچ میں اور شہادتیں، ورنہ ان شہادتوں پہ تو آپ کا پروگرام ہی اینڈ ہو جائے گا. لیکن ان تمام تکلیف کے باوجود جو ایک سب سے بڑی اہم بات تھی، ڈاکٹر صاحب کبھی پاکستان مرد آباد کے نعرے نہیں لگائے، کبھی پاکستان کا جھنڈا نہیں جلایا، کبھی پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو گالیاں نہیں دی. یہ خوبی تھی ہمارے قیادت کی، ہمارے بزرگوں کی تربیت کی، کہ جنہوں نے ہمیں ایک اصول سکھایا کہ کیا اصول ہوتا ہے. جنگ کے بھی اصول ہوتے ہیں، اور وہ قرآن بھی ہمیں پکار کی اصول بتا رہے ہوتے ہیں. لیکن اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ آئے دن کے واقعات نے آج ہم یہاں پر پہنچے ہوئے، کہ آج 2025 کے اندر پھر 2006 کے بعد یہ ذمہ داری سنبھالی. اور آپ کو میں ایک اور آپ کی نالج کے لیے، آپ کے تبصر سے قوم کو بھی پتہ ہے، یقیناً ایک دفعہ دہراتا ہوں کہ 2006 میں نے پاک سوزوکی سے ریزائن کیا. 17 سال میں جیپنیز کے ساتھ رہا، تو ان کا ماحول بھی مجھے وہ تھا، وہ جنہوں نے ہمارے بعد جنگ جیتے، ملک آزاد ہوا ان کا. آج وہ ملک کہاں پر ہے اور ہم پاکستان کہاں پر ہے. ہمارا نازک دور نہیں ختم ہو رہا، ان کا شاندار دور اختتام نہیں ہو رہا نا. تو یہ تھی تعلیم، ایجوکیشن، جو ہماری ٹاپ پرائرٹی میں کسی کی بھی نہیں ہے. ہم نے آج آپ کراچی سے لے کے خیبر تک چلے جائیں، یا آپ چلے جائیں، آپ تعلیم آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، ایجوکیشن سینٹر نظر نہیں آئیں گی، یونیورسٹیاں آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گی. چند یونیورسٹیاں ہیں، اور جو حال ہے تعلیم کا آج، تعلیم بھی بک رہی ہے، صحت بھی بک رہی ہے، دنیا بک رہی ہے، ایمان بک رہا ہے، کیا کچھ نہیں بک رہا. کس موضوع پہ ہم گفتگو چھیڑوں میں، کیونکہ آپ کا پروگرام بھی مختصر ہے، ورنہ کہ ایک ہی موضوع اگر لے کر بھی چلیں تب بھی میں شاید آپ کا پروگرام شارٹ ہو جائے. بالکل ایسے یہ ایک دکھ ہے. سربت بھائی، ایک بات یہ بتائیے گا کہ آپ نے پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کیا، اور اتنی قربانیاں اور تسلسل کے ساتھ قربانیاں دیتے ہوئے آپ ثابت قدم رہے، اور الحمدللہ کوئی اس طرح کا ایڈونچر آپ لوگوں کی طرف سے اب تک نہیں آیا. مگر ہم بات کریں، کیا اس بات کی آپ حقیقت تصدیق یا تردید کریں گے کہ آپ کو اس 1990 سے لے کر 2025 تک اس بات کا احساس کہیں ہوا کہ یہ دو فرقوں کو، مسلک کو، تنظیموں کو، یعنی ہم اس کو اور آسان کر دیتا ہوں میں سوال، کہ آج انڈیا بھارت ایل او سی پہ بندوق تان کے تو آج کھڑا ہے، مگر کیا جب پاکستان بنا اور پاکستان کے حصے میں وہ ٹکڑے دیے گئے کہ وہ ان کو یہ ازمپشن تھا کہ یہ 3 سے 5 سال بھی پاکستان قائم نہیں رہے گا، اور جب اس میں ناکامی ہوئی تو انہوں نے جو وار پاکستان کے اندر مسلکی، ایک دوسرے کو لسانی، قوموں کی ایک تعصب کی آگ میں بھڑکایا گیا، اور اسی کا ایک ایندھن بنی پاکستان سنی تحریک. آپ اس بات سے ایگری کریں گے؟
بالکل آپ نے بڑا اچھا ہے کہ اس کو کوزے میں بند کیا ہے چیزوں کو، اور واقعی حقیقت ایسے ہی ہے۔ آپ بتائیں کہ پاکستان بنتے ہوئے کہ یہ سب چیزیں تھیں، پاکستان بنتے ہوئے ان چیزوں پہ تھا، لڑائی تھی، لیکن یہ لڑائی شروع کب ہوئی؟ یقیناً وہ 80 کی دہائی میں یہ لڑائی شروع ہوئی اس چیزوں کے اوپر۔ پہلے تھا ایک بہت علاقائی سطح پہ کوئی چیز واقعہ ہو جائے، لیکن اس طرح اتنی بے باکی کے ساتھ یہ واقعات نہیں تھے، لیکن اس کی افغانستان کی جنگ کا اثر یہ ہمارے اوپر آیا۔ اور یہ آج ہم جو بات کر رہے ہیں ہمارے علماء نے اس وقت کہی تھی، ان کا 500 علماء اکرام کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ فتنہ خوارج کا ذکر فرمایا تھا۔ یقیناً یہ فتنہ تھا جس نے بڑی بڑی سلطنتوں کو تباہ و برباد کیا، جب زبان کے نام پر، قوم کے نام پر، لسانیت کے نام پر معاشی بدحالی کی وجہ بھی ایک بڑی یہ نظر آتی ہے، اور پھر دوسرا یہ سب تباہی کا باعث بنا، لیکن ہم نے اس میں اپنا وہ کردار ادا کیا۔ ہمارے اکابرین شاہ مدانی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر تمام اکابرین نے اس کے اندر بہت بڑا کردار ادا کیا، اس آگ کو ٹھنڈا کیا کہ نہیں کسی کے، ہم یہ کہتے تھے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنا نقطہ نظر کسی کے اوپر امبوز کرے۔ لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ ہماری لڑائی کہاں ہوتی ہے؟ لڑائی جب ہوتی ہے جب آپ اپنا نقطہ نظر کو کسی کے اوپر امبوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ اپنا کام کریں، اپنے مسلک کے حساب سے، اپنے عقیدے کے حساب سے سب کام کر رہے ہیں، دنیا میں کر رہے ہیں، خالی یہاں یہ تھوڑی ہے پاکستان میں، یہ تو تمام مسالے کے، تمام عقائد کے لوگ پوری دنیا میں۔ پھر لڑائی پاکستان میں کیوں ہوتی ہے؟ کوئی جنگ شروع ہوگی پاکستان سے کیوں شروع ہوتی ہے؟ ہم سمجھتے ہیں کہ، اور جہاد کی ایک اور چیز جو ہم نے ہمیشہ ایسے جس کی کہا، ہم ابھی چاہے تو ہمارا بھی دل چاہ رہا ہے نا، میرا اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ فلسطین میں جا کے جہاد کریں، میرا اور آپ کا دل نہیں چاہ رہا کہ ہم کشمیر میں جا کر جہاد میں حصہ لیں۔ ہم پرائیویٹ جہاد نہ ہمارے اکابرین نے کبھی اجازت دی، نہ قرآن اجازت دیتا ہے۔ قرآن بھی یہ کہتا ہے کہ آپ جب ریاست موجود ہو، فوج آپ کے ادارے موجود ہوں، تو پرائیویٹ جہاد کو کہیں پہ بھی حکم نہیں ہے۔ لہٰذا ہم نے ہمیشہ، ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہمارا قصور کیا ہے۔ یہی تو ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ بتائیں، پاکستان سنی تحریک کا قصور تو بتائیں، علماء اہل سنت کا قصور تو بتائیں، مشائخ اہل سنت کا قصور تو بتائیں۔ کیا یہ قصور ہے کہ ہم نے پاکستان بنایا، یا یہ قصور ہے کہ ہم نے 22 لاکھ جانوں کی قربانیاں دی؟ یہ قصور ہے کہ ہمارے جنازے یہاں دفن ہیں، اس لیے ہم غداری کا تصور بھی نہیں کر سکتے؟ نہ ہم نے آج تک اپنے اداروں کے ساتھ اپنے کسے ٹکراؤ کیا، نہ ہم نے اپنی کسی سیاسی پارٹی یا مذہبی طور پہ ہم نے نہیں، ہمارے پر جنگ مسلط کی جاتی ہے یا وہ واقعات مسلط کیے جاتے ہیں۔ میں تو نہیں جا رہا آپ کے ڈاکٹر صاحب کے میں سرکل میں جا کے، میں K21 میں جا کے میں کوئی کام کروں کہ میں فلاں دوسرے چینل سے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم نے حق اور سچ کے لیے جنگ لڑی ہے، ہمارے بزرگوں نے لڑی، ہم نے پاکستان بنانے کے لیے قربانیاں دی، تو جنہوں نے ہمیں خوبصورت پاکستان بنا کے دیا ہے، تو ہم جنہ کے اس پاکستان کو بچانے کے لیے ہمیں اب یہ سمجھنا ہے ڈاکٹر صاحب، ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اس ملک کا دشمن کون ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہے وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کو تسلیم نہیں کیا تھا، وہ کون لوگ تھے جو پاکستان کو گالیاں دیتے تھے، وہ کون لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کے جھنڈے جلائے۔ اگر پاکستان کا جھنڈا پاکستان میں جلا تو ان کے چاہنے والوں نے جھنڈا پاکستان میں جلایا، تو ان کے چاہنے والوں نے انڈیا میں بھی جھنڈا وہ جلایا، وہ جھنڈے جلائے۔ جنہوں نے وہاں بیٹھ کے گالیاں دی وہ اپنے اس وہاں کے رہنے والوں سے مخلص ہے، تو میں اپنے اس قوم کے ساتھ کیوں نہیں مخلص؟ میں اپنے پاکستان کے اداروں کے ساتھ کیوں مخلص نہیں ہوں؟ میں ادارے، ہم سب کو مل کر یہ پاکستان بچانا ہے، جنہ کا یہ پاکستان، خوبصورت پاکستان۔ اور یہاں دیکھیں، یہاں ساری قومیں رہتی ہیں، آپ نے یہ ذکر کیا تھا، یہاں کیسے سوچ سمجھ کے بٹوارا ہوا، کیسے سوچ سمجھ کے ہوا ہے نا، کہ آج تک نا، اس لیے تو ہماری پالیسیاں بھی ویسی ہونی چاہیے کہ یہاں پر کوئی ایک زبان نہیں ہے، یہاں ہزاروں زبانیں ہیں، ہزاروں رنگ ہیں، سب کچھ ہے۔ یہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں کہ جس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے سوچنے والوں کو، تھنک ٹینک کو سوچنا ہے۔ پاکستان سنی تحریک 1990 27 رمضان کو جب وجود میں آئی، آپ کے کچھ چاہنے والے کہیں یا ناقدین کہیں، ان کا یہ اعتراض تھا کہ ایک مسلک کے نام پہ غیر ملکی فنڈنگ یا اس نام پر یہ تحریک وجود میں آئی تاکہ انتشار کو ہوا دی جا سکے، مگر عملی طور پہ ہم جو دیکھتے ہیں وہ آپ اس کو زیادہ وضاحت کریں گے کہ اس میں کیا حقیقت ہے؟ سب سے بڑے، ابھی میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، اور آپ نے بھی بہت اسٹڈی آپ کی بھی یقینی ہوگی، اور آپ اسٹڈی کر کے یہاں پر تشریف لائے ہوں گے۔ اس میں وہ وزیر خارجہ امریکہ کی
اس کا کانگریس کے اندر جو بیان ہے کہ اس نے وہ بتایا کہ ہم نے کس تنظیم کو فنڈنگ کی ہے، یہ ریال اور ڈالروں پہ پلنے والی کون سی تنظیم ہے، وہ انہوں نے نام لیا ہے وزیر خارجہ بل کلنٹن کی پوری 52 ایئرس پرانی پوری ایک انہوں نے پورا ڈیٹیل آ گئی. تو اب اس پہ تو میں ہاں، اور الحمدللہ ہم مدینے کی خیرات پہ پلتے، اور آج تک کوئی 1 روپے کا بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ کسی دنیا کے کسی ملک سے ہمیں کوئی ریال اور ڈالر کی صورت میں کچھ ملتا ہو. جو لوگ پلتے ہیں اس لیے تو آج بول بھی نہیں رہے کہ فلسطین کے ایشو پہ آج کس کے تعلقات کس کے ہیں، بلکہ وہ آپ کے چینل کی احتیاط کی وجہ سے میں نام نہیں لے رہا ہوں بہت سے، ورنہ میں آپ کو کھل کر اس موضوع پہ تو آپ انشاءاللہ PhD کیا ہوا ہے اس موضوع پہ، آپ جب گفتگو کرنا چاہیں اور آپ کا چینل اجازت دے تو آئیے گا، اس موضوع کے اوپر بھی آئیں گے. اس کے اوپر کتاب محفوظ ہے، آج وہ معاہدہ موجود ہے جس کے اوپر فلسطین کو بیچا گیا تھا، وہ معاہدہ موجود ہے. سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے کرنے والے ہیمفرے کے ان اعتراضات اگر آپ نے دیکھنا ہو تو آپ .com اس کے اندر وہ کیا کہتے ہیں ہیمفرے پہ چلے جائیں، آپ وہاں پہ وہ پتہ چل جائے گا کہ انہوں نے بولا یار ان کو اس قوم کو شکست نہیں دے سکتے، یہ ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں، یہ ان کے اندر ایمانی قوت ہے، ان سے تلوار سے نہیں جیت سکتے. تو پھر یہ سازش کا دروازہ کھلا تھا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا انشاءاللہ، تاریخ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں کہ سب سے پہلے جو غداری بھی ہوئی تھی وہ وہاں پہ جو گورنر اس وقت حجاز مقدس کا جو گورنر تھا اس نے غداری کی تھی، اور اس کو یہ لالچ دی گئی تھی کہ یہ سلطنت تمہارے حوالے کر دی جائے گی، اور یہ سلطنت جب ان کو حوالے نہیں کی تو آپ کو دیکھا اس کو شہر اردن دیا گیا تھا، اور اس کو ان کے بعد. اب یہ ایک تاریخی حقیقت ہے، اس کو کوئی نہیں کہہ سکتا. لیکن ہمارے بارے میں، ہماری تنظیم کے بارے میں، ہمارے اکابرین کے بارے میں، ہم اپنے تمام اکابرین کی بات کر رہے ہیں. ہم حضرت علامہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کے عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر ہم آج تک کی قیادت تک کی بات کر رہے ہیں کہ انشاءاللہ یہی وجہ ہے، یہ جو وجہ ہے جو قبولیت نہ ہونے کی وجہ شاید یہ والی بھی ہے کہ جو آپ میں کہ ہم، لیکن ایک عادت ہے پتہ نہیں کیا کریں یار، جھوٹ نہیں بولا جاتا ہم سے، ہے نا. اچھا، ایک اور بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے کہ ایک سیاسی تنظیم جس کی عمر صرف 22 سال تھی، اور ایک شخص ایسا جس کا سیاست سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں تھا، اس کو یقیناً ایک آفر ہوئی یا لا کے بٹھایا گیا یا مسلط کیا گیا یا واللہ عالم وہ ووٹوں سے آئے، مگر 35 سال کی جدوجہد اگر پابند سلاسل دیکھا جائے، شہادتیں دیکھی جائیں، اور یعنی قربانیوں کی بات کی جائے، اور عملی طور پہ سیاست کی بات کی جائے کہ جس کو پیراشوٹ والی سیاست بھی کہا جاتا ہے پاکستان کی سیاست میں عام فہم الفاظ میں، کبھی کوئی آفر تو آئی ہوگی کہ پاکستانی دھارے میں شامل ہونے کے لیے کہ کراچی صوبائی طور پر، شہری طور پر، بلدیاتی طور پر، مرکز کے طور پر آپ بھی حکومت بنائیں، اور یہ کچھ چیزیں اس کو آپ نے بات ماننی ہوگی. بس اصل میں ایک بات تو یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب مجھے آپ بتائیے گا کوئی ایک پارٹی، سیاسی پارٹی کا نام آپ بتا دیں، میری نالج میں اضافہ ہو جائے گا، میری ڈکشنری میں لکھ لوں گا کہ کوئی بغیر پیراشوٹ کے کوئی آیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ سارے پیراشوٹر ہی ہیں، کوئی کسی کی گود میں، کوئی کسی کی گود میں، کوئی کسی گود میں، آتے سارے پیراشوٹر کے ذریعے ہی ہیں، اور بعد میں پھر آگے گالیاں دے رہے ہوتے ہیں. تو آج کل تو سیدھے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں سچائی کو قبولیت کیوں نہیں ہے، اور سچائی کو قبولیت جب تک نہیں ہوگی ملک بچے گا نہیں. اگر آج آپ نے سچ کو نہ، آپ نے ان محب وطن قوتوں کو، ان محب وطن لوگوں کو جن کے آباء و اجداد کی اس ملک کے لیے، اس وطن کے لیے قربانی، اگر آپ نے ان کو آگے لے کر نہیں آئے، آپ نے ان کو آگے، آپ اگر طاقت کی زبان، ہم بھی اگر چاہتے نشتہ پار کے بعد اسلحہ اٹھا سکتے تھے، ہم بھی چاہتے تھے، آپ گواہ ہیں، اس وقت کے اخبارات گواہ ہیں، ہم نے شانہ اپنے قائد محترم محمد سلیم قادری شہید سے لے کر آج تک کے ہمارے 400-500 جنازے گواہ ہیں کہ ہم نے آج تک کسی کے گھر کو آگ نہیں لگائی. کہ ہمیں لوگوں کا پتہ ہے دہشت گردی کہاں سے ہوئی، کس کے کہنے پہ ہوئی، کیوں ہوئی، لیکن ہم نے کیا، یہ وطن ہمارا ہے، یہ لوگ ہمارے ہیں، یہ 22 کروڑ عوام، ان کو یہ لڑائیوں کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اچھی تعلیم کی ضرورت ہے. یہ 22 کروڑ عوام کو اچھی صحت کی ضرورت ہے، اس 22 کروڑ عوام کو اچھی روزگار کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک ہمارا شاید قصور مجھے یہ لگتا ہے اس میں. باقی تو رہنا بھی مجھے اسی ملک میں ہے، انہی پارٹیوں کے ساتھ رہنا ہے، لیکن
ہم نے اپنا سلوگن یہ بنایا ہے خدمت سب کے لیے. ہم سمجھتے ہیں کہ سیاست کو ہم عبادت بھی بنا سکتے ہیں. سیاست کو ہم کرپشن اور جھوٹ کا پلندہ جو بنا کے چھوڑ دیا ہے. آج پوری دنیا میں کیا عزت ہے اس پاکستان کی؟ واللہ بتائیے گا آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں, آپ کے گرین پاسپورٹ کی کوئی حیثیت ہے؟ نہیں ہے, نہیں ہے. میں اب جھوٹے منہ سے کیسے کہہ دوں کہ ہے؟ آج آپ جا کے لائنوں میں گھنٹوں کھڑے ہوتے ہیں, آپ کے کپڑے اترتے ہیں, آپ کی تلاشی ہوتی ہے, آپ کے کسی لیڈر کی کوئی حیثیت نہیں ہے. آج جو پوری دنیا کے اندر تماشا لگا ہوا ہے, ہم دور کریں یار, ہم لائیں اس پاکستان میں اچھی قیادت, اچھے لوگ ہر پارٹی میں موجود ہیں. اس ملک سے پیار کرنے والے یہ 22 کروڑ عوام کا خیال کریں. خدا کی قسم یہ پاکستان اگر قرضے دینے والا ملک نہ بن جائے, یا آپ یہاں لکھ لیں, یہ نوٹ کر لیں, کسی وقت آپ کوئی پڑھے تو یہ ریکارڈنگ آپ لیجئے گا. آپ اس قوم کو کھڑا کریں جس قوم نے پاکستان بنتے ہوئے قربانیاں دی تھی. ہم اچھے لوگ ہر پارٹی کے اندر ہوتے ہیں. ابھی دیکھیں نا بہت ساری پارٹیوں کے اچھے لوگ بیٹھ گئے کہ نہیں, وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ چیز ایسی ہے, یہ ایسی ہے. ہم ایک دفعہ, اور پاکستان کی تاریخ میں ایک فیئر الیکشن تھا, اس کے بعد پاکستان 2 ہو گئے تھے. اس فیئر الیکشن کے بعد آپ دے دیتے نا اس کو حکومت, کیوں نہیں دی آپ نے حکومت؟ اس کی پارٹی زیادہ تھی نا, آپ کی اگر سیٹوں کا تناسب تھا اور وہ جیت رہا تھا تو آپ دے دیتے. کیا کر لیتا وہ؟ یہاں ادارے موجود تھے, ملک موجود تھا, قوم موجود تھی, عوام موجود تھی جو ان سب چیزوں کو کرتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں تو خاص طور پہ یہ آج انڈیا اتنا چلا کر بولتا ہے کہ کبھی اس کی ہمت بھی نہیں. اور ایک اور بات ہوں ڈاکٹر صاحب, ان کے لڑنے کی ہمت نہیں ہے. یہاں یہ ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں, جہاد فی سبیل اللہ, یہ طاقت سے لڑتے ہیں, ایمان کی طاقت سے لڑتے ہیں. اسی لیے تو ایمفرے نے کہا تھا کہ ان کو فحاشی میں لگا دو, ان کو جھوٹ میں لگا دو, ان کو لسانیت میں لگا دو, ان کو مذہب پہ نام پہ لڑاؤ. یہ سب سے زیادہ مذہب کے نام پر بھڑکتے ہیں. یہ آج قرآن کی بے حرمتی, آج اس طرح کی حضور کی شان میں توہین, کبھی صحابہ کی شان میں توہین, کبھی اہل بیت کو بناتے ہیں. ضرورت ہے انہوں نے ٹکڑوں میں بانٹنا ہے نا. آپ کی محبت, آپ کی موت, ہماری, ہم سب ایک اللہ اور ایک رسول کے ماننے والے ہیں نا, تو ہم سب کو ایک ہونا ہوگا. ہم سب کو مل کر اس ملک کے لیے, اس ملک کی ترقی کے لیے اپنے اداروں کے ساتھ مل کر اپنے سالار کے ساتھ انڈیا کی جنگ لڑنی ہوگی. پاکستان کی تعمیر اور ترقی کے لیے اس طرح کے مثبت پیغامات مثبت سیلیبریٹیز سے ملنے کے لیے دیکھتے رہیں برنچ ٹائم پہ ڈاکٹر فہیم. ہم جا رہے ہیں بریک پر, واپس آئیں گے, جائیے گا کہیں نہیں, صرف K21 پر. جڑے رہنے کا شکریہ. برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم دیکھنے کا بھی بہت بہت شکریہ. آج ہمارے ساتھ وہ شخصیت موجود ہے جو کہ پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے ہیں اور مزید ادا کرنا چاہتے ہیں. بڑی ہی زبردست گفتگو چل رہی ہے. ایک سوال میں پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر آج آپ کو قومی دھارے میں شامل ہونے کے لیے کوئی قومی حکومت بنے جس میں تمام اسٹیک ہولڈرز کو لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ آپ پاکستان کے لیے یا کراچی شہر کے لیے یا سندھ کے لیے کوئی کردار ادا کریں, تو آپ کے پاس کوئی پلان موجود ہے؟ پاکستان سنی تحریک کردار ادا کر رہی ہے کہ اس ملک میں آپ نے دیکھا کہ 90 کی دہائی کے بعد جو قربانیاں دیں, تو اس کے بعد آج آپ دیکھیں کہ مذہب کے نام پر وہ لڑائیاں, وہ جو ایک لسانیت کے نام پر لڑائیاں, وہ سب اب تقریباً سب اب ایڈجسٹ ہو گئے, ختم ہو گئے. اب سب سوچ رہے ہیں کہ ہمیں کرنا کیسے, ہمیں اپنی آنے والی نسل کو, مستقبل کو کیسے اچھا کرنا ہے. کہ لڑائی جھگڑے سے ہمیں 10 سال 50 سال اور لڑیں گے تو ہم اپنے ملک کو ترقی کی راہ پر کب گامزن کریں گے؟ ہم اپنے ملک کو کب, بچوں کو, نوجوانوں کو روزگار دیں گے کب؟ ہم یقیناً یہ سوچ پازیٹیو سوچ ہے تو آج ہم 33 سال سے اپنی جگہ پر بیٹھے ہوئے, اتنی جنازے, اتنی لاشیں اٹھانے کے بعد بھی آج پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے. تو ہمارا یہی تمام ملک اپنی قوم کو کہ یار سوچو کہ مستقبل ہمیں اپنا کیسے بچانا ہے. ہم نے متحد ہو کر بچانا ہے, ہم نے اجتماعی طور پر اپنے سیاسی اپنے اختلافات ایک الگ رکھتے ہوئے ہم یہ سوچیں کہ یہ ہمارے ان اختلافات سے کس کو فائدہ ہے, کون دشمن ہے اس ملک کا, کون دشمن ہے دین کا, کون دشمن ہے اس اسلام کا, کون چاہتا ہے کہ یہ ہم, آپ دیکھیں ہمیشہ انہوں نے دیکھا ہے کہ وہ اس ملک کو کور کرتے ہیں اور ہمیں اس کاٹ دیتے ہیں اور ہم ایک طرف سے جواب نہیں دے پاتے. لیکن پھر بھی ایک بات ہے سر ڈاکٹر صاحب, پاکستان کے اندر آپ کو دنیا ایسے نہیں کہتے کہ اسلام کا قلعہ ہے.
واللہ لوگوں کو وابستگی ہے. اگر کشمیر کا بچہ بھی رو رہا ہے تو پاکستان کے لیے رو رہا ہے. اگر وہ فلسطین کا بچہ بھی رو رہا ہے کہ کب یہ پاکستان ہماری مدد کو آئے گا, یہ کب پاکستان ہمارے لیے وہ کرے گا. دنیا کے سارے ممالک دیکھ لو. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پہلے بھی کردار ادا کر رہے ہیں. قومی دائرے سے نہ ہم پہلے دن ہٹے تھے اور نہ آج 33 سال بعد ہٹیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک خون ہے, زندگی ہے, اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو سلامت رکھے, جن کی قربانیوں کو سلامت رکھے, ان کی شہادتوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ انشاءاللہ اس وطن کے لیے, اس مٹی کے لیے جو ماں جیسی ہے, جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے, اپنے وطن سے محبت کرو, پیار کرتے رہیں گے. جنازے اٹھیں, لاشیں اٹھیں, لیکن اس پاکستان کا دامن نہیں چھوڑیں گے. انشاءاللہ. ہم اگر بات کرتے ہیں, یقیناً پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر, کہ پاکستان اور ایک مدینہ, یہ دو ایسی مملکت ہیں, وہ ریاستیں ہیں جو کہ دین اسلام کے نام پر وجود میں آئی. گزشتہ دنوں اسرائیلی وزیر اعظم نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو سب سے زیادہ خطرہ کس سے ہے. ڈیفینیٹلی فلسطینیوں سے تو ہے ہی, وہ تو آپ کے بارڈر پہ, آپ کے گھر میں, آپ کے شہر میں, آپ کے ملک میں موجود ہیں. اس کے بعد کس سے؟ تو نام آتا ہے پاکستان کا. اور پاکستان کا نام کیوں آتا ہے؟ کہ یہی جذبات ہیں پاکستانیوں کے. مگر ایک اور ایشو ہے کہ پاکستانیوں کے جذبات, وہ جہاد کا جذبہ, وہ دین اسلام کا جذبہ, وہ آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم پر مر مٹنے کا جذبہ, اکثر وہ بیشتر ہم نے دیکھا کہ ڈائیورٹ کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ ہم بات کرتے ہیں کہ جو ابھی ہڑتال ہوئی, پوری دنیا میں ہوتی ہے, گلوبلی ہوئی, مگر سوال یہ ہے کہ پاکستان جو کہ خود معیشت کی اس کنڈیشن سے گزر رہا ہے, کراچی شہر کے اندر ہم بات کرتے ہیں کہ اس اسٹرائک کو ہم کامیاب بناتے ہیں. اب مثال کے طور پہ یا تو وہ ہڑتال یا اسٹرائک ایک قومی ہونی چاہیے, کہ جس طرح ہمیں یاد ہے کہ مارچ کے 1 ماہ میں ہم نے گستاخانہ خاکوں کے خلاف ایک تمام سیاسی ریاستی سطح پر اور اس کی تمام سیاسی تنظیموں نے قومی دھارے کے اندر حمایت کا اعلان کیا, ایک احتجاج ہوا. اس میں بھی کچھ شرپسند عناصر نے جلاؤ گھراؤ توڑ پھوڑ اپنے ہی مسلمانوں کا, اپنے ہی لوگوں کے املاک کا نقصان پہنچایا, جو یقیناً غلط ہے. اگر ہر سیاسی تنظیم یا مذہبی تنظیم اپنے طور پہ اس طرح کی ہڑتال کا اعلان کرتے رہیں تو اس میں کیا ہم فلسطین کا کچھ فائدہ پہنچا سکیں گے یا اسرائیل کو ہم کچھ نقصان دے سکیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ اس میں 2 چیزوں کی بڑی ضرورت ہے. جب انسان کلمہ پڑھتا ہے, اور جب کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے بعد زندگی اور اپنے ایمان کو بچانے کے لیے 2 راستے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے عزیمت کا راستہ اور ایک راستہ ہوتا ہے رخصت کا. عزیمت کا راستہ یقیناً جو دینی غیرت حمیت رکھتے ہیں وہ عزیمت کا راستہ اختیار کرتے ہیں, جیسے کربلا والوں نے اختیار کیا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں پاکستان اپنا کردار ادا کرتا ہے, لیکن ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے ایک بات اور بھی کرنا ضروری ہے نا. جہاد کا ہمارا فتویٰ بھی آ گیا, اس پہ سب کچھ ہوا, لیکن جہاد سب سے پہلے تو وہ جو پڑوسی ملک ہے اردن, اس کے اوپر جہاد ہوتا ہے, جہاں 63 لاکھ کی میں دیکھ رہا تھا, فگر دیکھ رہا تھا میں کہ 63 لاکھ کی آبادی ہے اردن کی, اور 2 لاکھ کی اس کے قریب فوج ہے. اسی طرح شام 2 کروڑ کی 24 لاکھ ان کی آبادی ہے اور 2,70,000 کی ان کی فوج ہے. اسی طرح لبنان ان کا پڑوسی 44 لاکھ آبادی ہے اور تقریباً ان کی 1,60,000 کی فوج ہے. اسی طرح مصر چلے جائیں, 8 کروڑ اور 24 لاکھ ان کی فوج, ان کی آبادی ہے اور تقریباً 12 لاکھ کی فوج ہے. اب یہ ٹوٹل بنے 18 لاکھ 5,000, 18 لاکھ 5,000 کے قریب کم و بیش یہ فوج ہے. اور اسرائیل کی آبادی کتنی ہے؟ 82 لاکھ. کراچی کا 37%, 37% کراچی کا ایک. اور دوسرا یہ بتائیں, جہاد تو ان کے اوپر سب سے پہلے فرض ہے. آج جو اتنی کیجویلٹی ہوئی ہے, اتنے لاکھوں کی جو شہادتیں ہوئی ہیں, اس کی وجہ خاص کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو بارڈر ہیں آپ نے چاروں ملکوں نے سیل کیے ہوئے, وہ بچے جو مر رہے ہیں وہ اس کا حساب امت کا, جو امت ہم لوگ کہتے ہیں, خالی پاکستان تو امت میں شامل نہیں ہے نا, وہ امت میں 57 ممالک بھی شامل ہیں جو غیرت کا شربت, بغیرتی کا شربت پی کے سو رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ غیریت اہمیت خالی لوگ پاکستان کو تانا دے, اکثر لوگ فوج کو تانا دیتے ہیں, یہ ساری چیزیں کہتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ ہم سب کا فرض ہے
یہ 57 ممالک کا فرض ہے، وہ تو بلین ٹریلین کے اندر وہ تو وہاں ایگریمنٹ ہو رہے ہیں، وہاں تو ان کے سب کچھ کریں، سب کریں، بزنس کریں، کاروبار کریں، سیاست کریں، معیشت کو طاقتور بنائیں، ہم بھی وہی کر رہے ہیں۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستان کے اوپر ایک لوگوں کی نظر ہے، اسلام کا ایک قلعہ ہے، تو ہم آگے بڑھ کر اپنا ایک کردار ادا کریں۔ ہم جا کے ہم نے ابھی یہ کہا کہ آپ مصر سے بات کریں، میں نے ایوان اقبال میں یہ بات کہی آل پارٹی کانفرنس کے اندر، میں نے کہا آپ مصر سے کہنا اپنا بارڈر کھول دے، 12 کلومیٹر پہ گاڑیاں کیوں روکی ہوئی ہیں؟ ان کے جو لاکھوں کا جو 1 لاکھ کے قریب لوگ سر آزمائش میں ہے، اس پہ سوچنا چاہیے۔ یہ جذبات ہر مسلمان اور یقیناً ہمارا ایمان ہے ہر پاکستانی کے، مگر ان جذبات کا جو نیگیٹو استعمال، مثال کے طور پہ ہم کولڈ ڈرنکس کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کولڈ ڈرنکس ہر گھر میں پی جاتی ہے، مہمان آئے تو تواضع کی جاتی ہے، اس کی بزنس مثال کے طور پہ ایک دکان کا بزنس روزانہ کا 10,000 کا ہے۔ آج احتجاج کے نام پر ہم نے 10 دوستوں نے احتجاج کرنا ہے اسرائیل کے خلاف، ہم نے اس کی پروڈکٹ لی، 10,000 کی دکاندار کی سیل تھی، 50,000 کی ہم نے اور پروڈکٹ لے لی پیسے دے کر، اور ایک سوشل میڈیا پہ اور ان جذبات کو ابھارنے کے لیے کہہ دیں یا مس یوز کو کہہ دیں، یہ میرے اپنے الفاظ ہیں، آپ اپنے الفاظ میں بتائیے گا۔ اس کولڈ ڈرنک کا ڈھکن کھولا، بہا دی، غصے میں پھینک دی، ویڈیوز بن رہی ہیں، وائرل ہو رہی ہیں کہ ہم اسرائیل کے خلاف جہاد کر رہے ہیں ہم۔ تو اس میں وہ عوام جو اتنی عقل سمجھ بوجھ نہیں رکھتی، خدا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر، اسلام کے نام پر، اس دین کے نام پر اپنی جان مال کی قربانی دے رہی ہے، مگر ان کو مس یوز کیا جاتا ہے۔ آیا کہ واقعی یہ مس یوز ہے، اور ریاست اس میں مزید کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ دیکھیں، ہم نے ایک تو یہ ہوتا کہ ہم ایمبیسی کا جائیں، گھیراؤ کریں، آگ لگا دیں، ہم فلاں کو آگ لگا دیں، اسرائیل میں پروڈکٹ کو آگ لگا دیں، ہم نے کہیں یہ نہیں کیا۔ آپ نے دیکھا جو ریلی نکلی تھی ابھی فلسطین کے نام پر نکلی، سب کا کاروبار بھی چل رہا تھا، زندگی بھی تھی، تاجر ہر اپنے جہاں جہاں راستے میں تاجروں کی آتے تھے وہ لوگ ہمارا VIP استقبال بھی کیا، سب نے ہمارے ساتھ چلے بھی۔ تو اس میں حماس کی اپیل پہ جو ہڑتال ہوئی وہ آپ نے پوری دنیا میں ہوئی، وہ آپ نے دیکھا جذبات لوگوں کے، کہیں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا۔ لیکن ایک چیز جو ہے نا، دیکھیں معاشی طور پہ ہم ان کے پروڈکٹ کی یہ ایک بات اور بھی ہے اس میں، اور ایک اضافہ آپ کی بات میں کرتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔ ابھی ہم نے آلٹرنیٹ ہم نے کہا چلو یہ لے لیں گے، ہم نے اس چیز کو بلاک کیا۔ پہلے تو ہو گئی مذمت، ہم نے کسی سے کبھی کوئی، آپ نے ایک واقعہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ بہت کم اب کے لاسز ہوئے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوا ہے، صرف ان کا لاس ہو رہا ہے جن کی وہ پروڈکٹ جو یوز کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے وہ پروڈکٹ ان کی واپس کر دی، ٹھیک ہے، ان کو احساس معاشی طور پہ تو ہم بدحال کر سکتے ہیں نا، خون 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 سر خون ہے، بزنس بڑھا رہے ہیں، وہی خرید رہے ہیں اور بہا رہے ہیں تو پیسے دے کے لے رہے ہیں۔ نہیں، ہم نہ پروڈکٹ لیں نا، وہ معاشی طور پہ ہم یہ کریں۔ دیکھیں ابھی آپ مثال ایک بوتل کی میں دیتا ہوں، میں نام نہیں لیتا، اس بوتل کا نام لیتا ہوں، ان کی سیل تھی تقریباً 15 ارب روپے کی، مثال دے رہا ہوں، ان کی سیل تھی پورے پاکستان میں 15 ارب روپے کی، آج ان کی سیل رہ گئی صرف 2 ارب کی۔ اب ان کی سیل اس کی 2 ارب روپے کی رہ گئی ہے، وہ بھی چھپ چھپ کے شاید دے رہے ہوں، یا PC ہوٹل میں یا کسی اور ہوٹل میں، یہ بھی نام غلط نکل گیا میرے سے، کسی اس میں چل رہی ہے لوگ، تو وہاں پر یہ سب چیزیں ہیں۔ اس کا طریقہ یہی ہے، دیکھیں معاشی طور پہ آپ نہ عرب میں کہیں بائیکاٹ نہیں چل رہا، عرب امارات میں نہیں ہے، کہیں سعودی عرب میں نہیں ہے، جیسے اسلامی ممالک سطح ہو لیں گے سب کریں۔ آپ شاہ فیصل کی مثال دیتا ہوں، آپ کے مدینے کی مثال دیتا ہوں، تو وہ شاہ فیصل نے کیا کیا تھا، اس کو کیوں مروایا گیا تھا؟ اس لیے مروایا گیا تھا نا، اس نے لیبیا کے قذافی کو کیوں، اور اسی طرح صدام حسین، یہ سب کیوں نشانے پہ بنے تھے؟ بھٹو صاحب کو کیوں نشانے پہ لیا گیا؟ یقیناً یہ سارے جب اسلامی سربراہ کانفرنس ہوئی تھی تو شاہ فیصل نے یہ کہا تھا کہ آج کے بعد تمہیں تیل نہیں ملے گا، اس تیل سے تمہارے جہاز اڑتے ہیں، اس تیل سے تمہاری فیکٹریاں چلتی ہیں، اس تیل سے تمہارا سب کچھ بزنس چلتا ہے، اس تیل تمہارا بند کر دیا تو انہوں نے اس کے بھتیجے سے اس شاہ فیصل کو گولیاں لگوا دی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ معاشی بائیکاٹ کیا تھا نا۔
آج وہ زمین پر آ گئے تھے. اگر آج ہم اسلامی ممالک کا اتحاد ہو جائے, ہماری OIC کے اندر یہ چارٹرڈ ہے, اکاؤنٹ 22 نمبر آرٹیکل ہے, یا آرٹیکل آگے پیچھے ہو سکتا ہے, کہ آپ اسلامی فوج بنائیں, آپ اپنا اتحاد بنائیں. اگر آپ ترقی دینا چاہتے ہیں, مسلمانوں کو کون سی ترقی ہو رہی ہے مجھے بتائیں نا. اس امت کی ہم بات کرتے ہیں, کیا کسی آپ ملک میں, اسلامی ملک میں جا کے نیشنلٹی لے سکتے ہیں؟ آپ یورپ کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں, آپ انگلینڈ کی نیشنلٹی لے سکتے ہیں, لیکن ہم امت کا نعرہ لگاتے ہیں. امت کے لیے ہمیں امت بننا ہوگا, حضور کی اس شریعت محمدی کو نافذ کرنا ہوگا. اسلامی نظام ہم جو کہتے ہیں اس میں عدل بھی ہے, انصاف بھی ہے, تعلیم بھی ہے. جب وہاں پر عمر فاروق تعالیٰ نے وہاں پہ فتح کیا ہے, تو جو وہاں پہ وہ جو غیر مذہب لوگ تھے, وہ کافر تھے, وہ آئے وہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں, کہا حضور آپ ہماری کھیتوں کو آگ نہ لگائیں, ہمارے کاروبار کو آگ نہ لگائیں, ہم آپ کو جزیہ دیں گے. جزیہ کہاں سے ایجاد ہوا؟ یہ وہ تھا کہ جب وہ کہتے تھے نہیں ہم آپ کو اپنا پرسنٹیج دیں گے, آپ کو ہم ٹیکس کہہ لیں, آپ جس آج کی دور میں ٹیکس کہہ لیں, وہ ٹیکس دیتے تھے. یہ ٹیکس وہاں سے نافذ ہوا. اور آپ نے ہمیشہ اسلام محبت, پیار, رواداری, صبر برداشت کر دیتا ہے. لیکن آج آپ بتائیں, ہم تو یہ اپنی نظر میں کہتے ہیں ہماری یہ تو بےغیرتی ہے کہ ہمارے کاروبار ان کے ساتھ, بزنس ان کے ساتھ, تعلیم ان کے ساتھ, پیٹرول ان کو, ڈیزل ان کو, سب کچھ ان کو ہم دے رہے ہیں. اور پھر ہم بولتے ہیں کہ پاکستان کی ایمان کا ایک تقاضا ہے کہ حضور نے فرمایا نا, جسم ایک جسم کے مانند ہے مسلمان. تو جب جسم کے کسی حصے کے اندر دکھ ہوتا ہے تو ڈاکٹر صاحب دکھ تو ہونا چاہیے نا. اتنی غیرت, کلمے کی غیرت بھی نہیں رہی, اس کلمہ پڑھنے والے کی غیرت بھی نہیں بچی ہمارے پاس. ہم ان لوگوں کے ساتھ کاروبار, بزنس, مسلمان بھوک مرا. ایک انگریز صرف اس لیے تصویر کھینچ رہا تھا, اس کو دنیا کا لاکھوں کروڑوں ڈالر اس کو ملے, صرف اس لیے کہ اس نے تصویر یہ کھینچی تھی کہ گدھ بیٹھا ہوا ہے اور وہ بچے کو مرنے کا انتظار کر رہا ہے کہ بچہ مرے, تو وہ خالی اتنی دیر تک صرف فوٹوگرافر یہ تصویر لے کر رہا, اس کو لاکھوں ڈالر ملے. لیکن اس کے بعد اس نے خودکشی کی تھی, ڈالر بھی اس کے کام نہیں آئے تھے. کہ کسی نے ایک سوال کیا تھا, یہ بتاؤ کہ جو وہ بچہ مر رہا تھا اور تم تصویر کھینچ رہے تھے, تو تم نے کیا کیا اس بچے کے لیے؟ تم نے کیا کیا اس بچے کے لیے؟ تصویر کھینچتے رہے لاکھوں ڈالر کے لیے کہ دنیا میں یہ وائرل ہوگی تصویر کہ گدھ نے ایک بچے کو کھاتے ہوئے. یہ تم نے اس وقت کیا کردار ادا کیا؟ وہ گھر میں کمرے میں جا کے اس نے خودکشی کر لی تھی. ہاں انسان میں سب سے پہلے ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں, میرے آقا کریم محسن انسانیت بن کر آئے. سب سے پہلے اچھا انسان, دوسرے نمبر پہ اچھا مسلمان, تیسرے نمبر پہ اچھا پاکستانی. یہ تین چیزیں اگر میرے اندر آ جائیں کوالٹی, اچھا انسان بن جاؤں میں. وہ کسی بھی مذہب کے اندر ہوگا, اگر اچھا انسان ہوگا تو اس کے اندر رواداری ہوگی, اس کے اندر برداشت ہوگی, اس کے اندر محبت ہوگی انسانیت سے. تم جانوروں پہ تو پورے ملک میں, ہم نے یہاں ایک اونٹنی کا بچہ کٹ گیا تھا, اس کی ٹانگیں کاٹ دی تھی, تو یہاں سارے وزیر اور منسٹر سارے اونٹنی کٹ گئی, اونٹنی کی ٹانگ کٹ گئی, اس کے خلاف مقدمہ بنایا جائے. یہاں انسان مرڈر ہو رہا ہے, انسان قتل ہو رہا ہے, ڈمپر کے نیچے جا کے مر رہا ہے. ڈمپر کی کوئی آنکھیں تھوڑی ہیں کہ وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ پنجابی ہے, پٹھان ہے, بلوچی ہے, سندھی ہے. او بھائی یہ قانون نہیں ہے, رول آف لا نہیں ہے. دنیا وہی ترقی کرتی ہے ملک جہاں رول آف لا. آپ یہ بات کرتے ہیں ایکسیڈنٹ سے پچھلے سال کراچی شہر میں تقریباً 750-800 کے قریب اموات ہوئی. تو حکومت کا تو کہنا ہے یہ تو روٹین ہے, 1 لاکھوں کروڑوں کا یہ شہر ہے. تو اس دفعہ ایسا کیا ہوا کہ یہ آواز اٹھنا شروع ہوئی؟ تو اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ اچھا ہے, ہم نے دیکھیں, ہم نے ابھی جب فلسطین کا ایشو لے کے چلے تھے, ہم اس وقت یہ ایشو پہ کام کر رہے تھے. یہ ہماری پریس کانفرنس ہونے والی تھی کراچی کے ایشو کے اوپر. یہ جو آئے دن جنازے اٹھ رہے ہیں, مسئلہ صرف یہ ہے کہ ہمیں نا انسان کو انسان سمجھنا ہوگا. آج آپ دیکھیں, ابھی ہم وہ پریس کانفرنس, ہم نے فلسطین ایشو آیا تو ہم نے یہ پریس کانفرنس کو روک کے ہم نے فلسطین کے ایشو پہ کی. اب یہ پہلگام کا واقعہ آیا, یہ فرسٹریشن ہے, یہ ان کی اپنی وہ ہے کہ انہیں پتہ ہے جیت ویسے تو نہیں سکتے سر, وہ اپنے اندر سب کام کر رہے ہیں. ان کو آپ یقین مانیں وہ آپ سے نہیں لڑیں گے, آپ کی فوج سے کبھی بھی نہیں لڑیں گے. ان کو پتہ ہے کہ یہ 22 کروڑ فوج ہے,
ان کو پتہ ہے یہ 22 کروڑ فوج ہے اور اس سلسلے میں ہمارا ریلی بھی نہیں کہ مظاہرے یہ سب کچھ ہے. کل ہمارا اجلاس بھی ہم نے طلب کیا, پورے پاکستان کے اندر اجلاس ہو رہا ہے 9 مئی کو راولپنڈی کے اندر. ہم مارچ کر کے اپنے جذبات کا اظہار اپنے اداروں کے ساتھ, فوج کے ساتھ, سالار کے ساتھ کہ نہیں ہم سب مل کر لڑیں گے انشاءاللہ تعالی, ہم قوم بن کے لڑیں گے. یہ سمجھ رہے کہ اندر اختلافات ہیں کہ اندرونی لڑائی میں مبتلا, ان کے اوپر اٹیک کر دو. ان کا باپ بھی اٹیک نہیں کرے گا, اٹیک نہیں کرے گا. ان کے ہاتھ کے اندر موزی کے ہاتھ میں نا, موزی کے ہاتھ کے اندر کوئی لکیر ہی نہیں ہے ایسی جو وہ پاکستان پہ اٹیک کر سکے. اس کو پتہ ہے ہماری غیرت اور اہمیت کا پتہ ہے اسے. پاکستان کو معاشی طور پر اندرونی تعصب کی ایک وار میں خلفشار فتنہ انتشار کے بعد یہ ایک پورا پروگرام بنایا گیا. اس میں جب تمام سیاسی مذہبی یعنی اس وقت ایسی امید نہیں کر رہا تھا دشمن, اس وقت یہ سب ایک ہوئے اور آج ہم مسلح افواج کے ساتھ اور پاکستان کے اداروں کے ساتھ کھڑے ہیں. اس حوالے سے کوئی پیغام آپ بھی دیں پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم سے کہ ہم مسلح افواج کے ساتھ کتنا کھڑے ہیں, اور یہ جو آپ نے ایک اچھا سا نام دیا ہے پڑوسی ملک کے وزیر اعظم, جو کہ الیکشن قریب آتے ہی ان کو نہ جانے کیا ہونے لگتا ہے, تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ یہ موزی مرد ہے, اس کو جب گجرات کے اندر آگ لگا رہے تھے اور زندہ مسلمانوں کو جلا رہے تھے, جب ان کو خیال نہیں آ رہا تھا. اور یہ ہیومن رائٹس والے, عالمی بینک والے اور یہ ورلڈ یونائٹڈ نیشن والے, اسی بات پہ میں کہتا ہوں کہ یار ہم اپنی نیشن بنائیں, ہم اپنے مسلمانوں کی بنائیں, یہ ہم اسلامی فوج بنائیں. یہ آرٹیکل کے اندر موجود ہے OIC کے اندر, OIC کو اس پر قدم اٹھانا ہے. اور یہ اس واقعے کے اوپر جو ابھی ہندوستان کے ساتھ ہے, اور ہم نے اپنے اداروں کو بھی اس پہ ویڈیو بھی ریلیز کی, اور ہم نے یہ یقین دلایا کہ انشاءاللہ تعالی وہ اس کی غلط فہمی دور کر دیں گے ساری انشاءاللہ تعالی. پتہ چلے گا یہ مضبوط فوج, مضبوط ٹاپ 1 جو فوج ہماری ہے 12 لاکھ کی, اور ہمارے ادارے کے ساتھ یہ قوم کھڑی ہو گئی. دیکھیں سارے سب چیزیں بھول گئیں. یہ ہے وہ جذبہ, یہ وہ جذبہ اس وطن کے ساتھ, یہ وہ محبت ہے اس وطن کے ساتھ کہ قوم نے اپنے اختلافات ایک طرف رکھے, اپنے خلفشار ایک طرف رکھے, اپنی بھوک ایک طرف رکھی, اپنی مہنگائی ایک طرف رکھی, بے روزگاری ایک طرف رکھی, اور کہا نہیں اس قوم, یہ پاکستان ہوگا تو پھر ہم کھڑے ہو جائیں گے, یہ پاکستان رہے گا تو پھر ہم کاروبار رہے گا, یہ پاکستان رہے گا تو ہمارے اپنے جو جستجو ہے, ہماری جو جدوجہد وہ جاری رکھی. وہ تو جب تک زندہ ہیں جدوجہد جاری رکھیں گے. اس ملک کی ترقی کے اندر اس ملک کو معاشی ٹائگر بنانے کے لیے اچھے سچے پکے لوگوں کو لانا چاہیے. اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے, اس قوم کو اب فیصلہ کرنا ہے کہ ان چور ڈاکوؤں سے جان چھڑا کے ملک کو ترقی طرف لے کے جانا ہے. لیکن اس وقت ایشو ہندوستان اور پاکستان کا ہے, عالم اسلام عالم کفر کی جنگ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر بھرپور طریقے سے 65 والا رپلائی ان کو ملے گا, 65 والا. اور میں کہتا ہوں نا اس کشمیر میں اس نے آزما کے دیکھ لیا ہے. پاکستان جب سے بنا, یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ کنٹرول لائن پہ جھڑپیں, ایک ہاتھ طیارہ آیا, ایک ہاتھ کو ہم نے گرا دیا, ایک ہاتھ کو چائے پلا دی. مگر ہم دیکھیں فزیکلی آج تک یہ جنگ نہیں ہو سکی, تو یقیناً دشمن آپ کی طاقت تو سمجھتا ہے. آج کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ صرف ایک اپنی عوام کو دکھانے کے لیے اور اقتدار کے لیے اور ووٹ حاصل کرنے کے لیے کوئی ڈرامہ ہے, یا واقعی کوئی ہمت؟ جب پاکستانی چٹائی پہ بیٹھ کر گورنمنٹ ہمارے دفاتر تھے, تو جب یہ نہیں کر سکے ہمارے پڑوسی, جبکہ ڈیفینیٹلی ایک سپورٹ تھی ہندوستان کو, ایک بڑا رقبہ تھا, تو آج یہ کر سکیں گے؟ اور کیا ہندوستانی عوام کو بھی اب جاگنے کی ضرورت ہے, جس طرح پاکستانی عوام جاگ کر ایک ہو گئی ہے کہ آپ نے تو بس جو کر لیا نا, کیونکہ جگ سے پانی اب بھر چکا اور چھلک چکا, پاکستانی قوم سمجھ گئی کہ آپ ہمیں لڑوا کر آپ جو چاہتے ہیں. تو آپ 71 کو دیکھ لیں, کیونکہ 1965 کی بھی آپ نے بات کی تو مجھے سب بات یاد آئی کہ 1965 میں تو آپ کامیاب نہیں ہو سکے, پھر آپ کو 71 کرنا پڑا. اب انہوں نے کوشش کی دوبارہ 71 بھی کرنے کی, اور اب دوبارہ یہ 65 کی ٹرائی کر رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ جیسے آپ نے بھی فرمایا, جذبے کی کمی نہیں ہے, محبت کی کمی نہیں ہے. وطن سب سمجھتے ہیں کہ وطن کی اہمیت کیا ہے, وطن کی اہمیت کو سب سمجھتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ جو آپ نے کہا نا چائے پلا کے بھیج دیتے, یہ ہماری مہمان نوازی ہے, اسلامی روایت ہے.
کہ ہم دشمن کو بھی چائے اور بسکٹ کھلا کے بھیجتے ہیں، لیکن اب کے مکہ مار کے بھیجیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. شاہین بھی تیار ہے، غوری بھی تیار ہے، سارے مزائل بھی تیار ہے، بٹن بھی تیار ہے. بٹن ہی دبانا ہے خالی، نیست و نابود ہو جائے گا پورا یہ. اور وہ اس کے میں بتا دوں آپ کو، یہ اس کا یہ اصل میں یہ لوگ بالی ووڈ فلمیں بنا کے ڈرامے بنا کے نا ایکسپرٹ ہو گئے. تو موزی بھی ایک اداکاری ہے نا، قصاب ہے سب سے بڑا دنیا میں. یہ 2-3 ہی قصاب ہیں، امریکہ، اسرائیل، انڈیا. تو میں تو قرآن بھی یہ کہتا ہے ان یہود النصارہ سے بچو. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیٹا آؤ، تشریف لے کر آؤ، انشاءاللہ اب چائے بسکٹ نہیں ملے گا، مکہ ملے گا، منہ توڑ جواب ملے گا. اس وقت مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم اگر بات کریں، وہاں پر جو مسلمز ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں، جو کاروباری حضرات ہیں، ان کو ایک تو جب بھی اس نیشن کو موقع ملتا ہے، پڑوسی ممالک کو، جو 2 قومی نظریہ 1936 میں پیش کیا گیا، 1876 میں پیش کیا گیا، آج اس کا دوبارہ اس لڑائی اور ایک بہانہ بنا کے مسلمان بہن بیٹیوں کی عصمت دری کا سلسلہ دوبارہ شروع کیا گیا. مسلمان تاجروں کو، جہاں پر مسلمانوں کی اکثریت نہیں ہے، کیونکہ جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہاں تو اللہ کا شکر یہ کنٹرول میں ہے ہندوستان میں آج بھی، مگر جہاں اکثریت نہیں ہے وہاں پہ دوسری قوموں کو لا کے بسایا جا رہا ہے، اور ان کو ایک ذہنی اذیت بھی دی جا رہی ہے، فزیکلی بھی پریشان کیا جا رہا ہے، گھروں کو جلایا جا رہا ہے. اس کی مذمت کرتے ہیں آپ؟ اس کی بھرپور مذمت بھی ہے، لیکن اس کا علاج ایک ہی، الجہاد الجہاد لبیک. بس سیدھی بات یہ ہے. وہ چاہے پاکستان میں جہاد کرنا پڑے یا کہیں اور جہاد کرنا پڑے، فلسطین میں جہاد کرنا پڑے، مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا. اس سے مسلمانوں کو بچانے کے لیے، مسلمانوں کو شام، برما، ایران، جہاں جہاں عراق، دنیا کے سارے ممالک، ہماری معیشت کیوں تباہ کی جا رہی. مجھے اور آپ کو ایک قوم بننا ہوگا، ہمیں ایک امت بننا ہوگا. امت بن کر جب ہم سوچیں گے، واللہ یقین مانے، اگر آج ہم 57 ممالک میں حکومت کر سکتے ہیں، 650 سال تک حکومت کی تھی، تو اس کی وجہ تھی کہ ہم اس وقت امت تھے. آج ہم امت نہیں ہے. آج ہم نے آج نیا ایک چیز شروع ہو گئی ہے، عربی اور عجمی کا فرق ہے، ایک چیز بیچ میں آئی ہے. میں نے کہا نا وہ گفتگو بہت لمبی ہو جائے گی، اور اس پہ کوئی آپ نے ایک تو سارے موضوع ایک ساتھ لے لیے تو وہ، لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جو شوق ان کو ہے ایڈونچر کا، اس کو یہ اینڈ ہوگا، دی اینڈ ہوگا بلکہ. اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی قوم ایک ساتھ مل کر جل کر انشاءاللہ تعالیٰ، پاکستان سنی تحریک نے پہلے بھی اپنے فوج کے اداروں کے ساتھ مل کر، کشمیر کی لڑائی میں بھی اپنے مجاہدین کہا تھا اگر آپ ریاست اجازت دے تو ہم 1 لاکھ مجاہدین پیش کرنے کے لیے تیار ہیں. اور آج بھی کشمیر کے لیے جو آفر ہے وہی ہماری اس ہندوستان کی جنگ کے لیے بھی وہ آفر ہے. اور یہ وہ قوم ہے جو ٹینکوں کے نیچے زندہ حالت میں لیٹ گئے تھے، ان کے ٹینکوں کو ایسی کی تیسی کرتی تھی. تو یہ قوم جذبہ جہاد سے سرشار ہے. انشاءاللہ تعالیٰ اس وطن، اس عظیم مٹی کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بھرپور طریقے سے ہم کام کریں گے. اور میں سمجھتا ہوں قوم کو بھی ایک ہو جانا چاہیے، اور پاکستان انشاءاللہ تعالیٰ اپنی اس آزادی کو برقرار بھی رکھے گا. بلکہ ایک اور میں نے کہا ہے کہ تھوڑا سا بہت سخت ہو گئی گفتگو، کہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا تو ارادہ ہے، اپنے ساتھیوں سے کہا بھائی ویزے کی ضرورت نہیں ہے، جنہوں نے اجمیر شریف کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے انشاءاللہ چل کے چادر بھی چڑھائیں گے اور حاضری بھی اجمیر شریف میں دیں گے انشاءاللہ. ہمارے مجاہدین تیار ہیں. پاکستان نے ہم اتنا پکا کر دیا، مار کھا کے پاکستان میں ہم اتنے پکے ہو گئے کہ انشاءاللہ تعالیٰ کوئی ٹینشن نہیں ہوا. 200-400 تو ایک ساتھ لے لے گا. فرسٹریشن ہے انشاءاللہ اب یہ انڈیا میں نکلے گی. انڈیا میں نکلے گی، ہاں یہ بھی صحیح ہے. بہت شکریہ ایک دفعہ اور، بہت اچھے مہمان اور ایک پازیٹیو میسج کہ آج ہمارے تمام مکاتب فکر، تمام سیاسی تنظیمیں، تمام ادارے پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور انشاءاللہ اگر خدا نہ خواستہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ بڑا نقصان تمہارا ہوگا، ہمارا نہیں. ہم اپنا بہت کچھ گوا چکے، اور ہم نے جو بنایا تم سے ہی پاکستان لے کے بنایا، اور ہم نے جتنا لیا اس سے زیادہ چھوڑ آئے ہیں. وہ واپس لینے کا وقت ہوا چاہتا ہے اگر آپ یہ غلطی کرتے ہیں. تو برنچ ٹائم ود ڈاکٹر فہیم کے ساتھ، پاک فوج زندہ باد، اسلام زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. پھر ملیں گے ہفتے اور اتوار کے صبح 10:05. دیکھنا نہ بھولیے گا K21 نیوز.